السلام علیکم خواتین و حضرات اینڈ ویلکم ٹو another episode of قانون شفا on Health TV. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جہانزیب مغل. آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک ایسے سبجیکٹ پہ ہے جو کہ اس وقت پورے پاکستان کو اپنے لپیٹے میں لے چکا ہے اور وہ ہے ڈینگی فیور. یہ اب ایک ایسا لفظ ہے, ایک ایسی بیماری ہے جس کو سبھی نے اس کے بارے میں سن چکے ہیں, چاہے آپ خیبر پختونخوا میں ہوں, آپ پنجاب میں ہوں, سندھ میں ہوں, اور بلوچستان میں بھی آئی ایم شیور اس کے کچھ کیسز ہوں گے جو کہ رپورٹ ہو چکے ہوں گے. اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے گیسٹ جو بلائے ہیں وہ ان کا تعلق گورنمنٹ آف سندھ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ سے ضرور ہے, لیکن ہماری جو مقصد ہے آج کا پروگرام کا وہ ان سے یہ پوچھنا ہے کہ جو پبلک ہے وہ کیا کر سکتی ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے, کیونکہ تمام ذمہ داری حکومت پہ نہیں ڈالی جا سکتی. حکومت کا رول ضرور ہے, حکومت نے اپنا کام تو کرنا ہے, لیکن جس طرح ہاتھ دھونا بھی آپ کا کام ہے تاکہ بہت سی بیماریوں سے آپ بچ سکیں, اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں تاکہ ڈینگی فیور سے آپ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اور اپنے محلے والوں کو بچا سکیں. تو آئیے اپنے گیسٹ کا تعارف کرائیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شکیل ملک صاحب. السلام علیکم جی. ڈاکٹر ملک جو ہیں وہ ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں سول ہاسپٹل کراچی کے, جو کہ کراچی کا اور سندھ کا سب سے بڑا پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہی از دی فوکل پرسن فار ڈینگی سرویلنس ان گورنمنٹ آف سندھ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ریپیٹ گیسٹ, یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, یقین ہے آپ کو یاد ہوگا HIV پہ ہم نے پروگرام کیا تھا, ڈاکٹر منور خان. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب اب جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, ہی از ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کراچی, اور ڈینگی کے حوالے سے ان کا بڑا رول ہے, تو امید ہے کہ ان سے بھی ہم آج بہت سی معلومات حاصل کریں گے. تو آئیے جی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر شکیل ملک صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے پروگرام کو ڈیولپ کریں گے, ہم اپنے پروگرام کو ایک بالکل کامن مین کے لیے جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے سلولی, لیکن پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ڈینگی ہے کیا, واٹ از ڈینگی؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وائرل, بیکٹیریل, ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈیزیز ہوتی ہیں. ڈینگی جو ہے وہ ایک وائرل ڈیزیز ہے, ایک وائرس ہے, جس طرح نزلہ, جس طرح نزلہ ایک وائرس ہے, یہ بھی ایک وائرس ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو اس میں جو ہے یہ صرف ایک سٹرین نہیں ہے, اوکے, چار سٹرین ہیں, اوکے, اور چاروں سٹرین کو ڈینگی ہی کہتے ہیں, خالی ان کے نمبر سے فرق ہے, 1 2 3 4. ٹھیک ہے. اچھا, مچھر کا اس میں کیا رول ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ڈینگی مچھر سے ہوتا ہے اگر یہ وائرس ہے؟ جی ہوتا یہ ہے کہ جیسے ملیریا میں ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹرانسمیشن تھرو دیٹ ماسکیٹو ہوتا ہے, مگر اس کا ماسکیٹو ڈفرینٹ ہے اور اس کا ماسکیٹو ڈفرینٹ ہے. اچھا جی, یہ جو ہے اس میں جو ہے اینوفیلیز ماسکیٹوز ہیں, اس میں جو ہے وہ ایجپٹائی ماسکیٹو ہے. تو ڈاکٹر صاحب ڈینگی جو ہے, جو مچھر ہے وہ اس کو کیری کرتا ہے, جی بیسیکلی کیری کرتا ہے, یہ مچھر خود نہیں بنا رہا, یہ وائرس کہیں اور ہے, مچھر اس کو اٹھا کے آپ تک لا رہا ہے, یہ ہے بیسیکلی. اوکے, اس کی سائنس کیا ہے؟ اگر کسی کو ڈینگی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کو ڈینگی ہے؟ انیشلی دیکھیں سمٹمز جو ہوتے ہیں اس میں یہ سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے, اوکے, فلشنگ آف دا فیس, یعنی بالکل چہرہ لال ہو جاتا ہے, اوکے, اور جو آنکھ کی جو ڈھیلے ہیں ان کی موومنٹ میں درد بہت ہوتا ہے. اچھا, تو یہ ہیڈ ایکس جو ہیں بالکل آنکھ کے بیچ میں اور آنکھ کی طرف آپ کو درد اور تکلیف ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کی پوری باڈی ایک ہوتا ہے, مسل میں درد ہوتا ہے, اوکے, اور ہڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے, اور بخار بھی ہوتا ہے اس میں. جی, اس کا یہ سڈن رائز, ویری ہائی رائز ٹیمپریچر 102 تک اس کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. اوکے, جی ہاں. تو بیسیکلی آپ نے کہا ہیڈ ایکس ہونا, آنکھوں کے بیچ میں, آنکھوں کی طرف پرابلم, درد ہونا, جوڑوں میں درد ہونا, اور ایک دم سے سڈن بخار کا بڑھ جانا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ڈینگی ہو گیا, ڈینگی بخار ہو گیا تو یہ جان لیوا ہے. تو جو جان لیوا کمپوننٹ ہے کیا وہ زیادہ کامن ہے یا ایک لو گریڈ فیور ہو کے ٹھیک ہو جانا زیادہ کامن ہے؟ یہ بھی جان لیوا نہیں ہے. اوکے, اگر آپ مستند معالج کے پاس چلے جائیں, رائٹ, تو بیسٹ سینٹرز میں ہم دیکھیں, بیسٹ سینٹرز میں بھی کہتے ہیں کہ جی میکسیمم 1% ڈیتھ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, یہ میری بھی یہی ریسرچ ہے کہ یہ اتنی جان لیوا بیماری نہیں ہے. بالکل قطعی طور پہ نہیں. اور ہمارے پاس جو ابھی تک کے فگرز آ رہے ہیں اس میں 1% سے کم ہے, 1% سے کم ہے. تو یہ جو آج کل کانسیپٹ ہے کہ جی کراچی میں ڈینگی پھیل چکا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, آپ چونکہ سول ہاسپٹل میں ہیں تو آپ کہیں گے کہ 1% سے کم ہی ہے ابھی. جی, راؤنڈ اباؤٹ 0.6%. اچھا, 0.6%. تو یہ کیوں ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں, جو مریض ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ از اٹ لیٹ ڈائگنوسس, از اٹ بیڈ مینجمنٹ, مسئلہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو لیٹ ڈائگنوسس بھی ہے, اوکے, اور پلس وہ لوگ جن کو کوماربیڈیٹی ہوتی ہے, یعنی مثال کے طور پہ
ڈینگی کے علاوہ بھی مثال کوئی کارڈیک پیشنٹ ہے, کوئی رینل پیشنٹ ہے, پریگننٹ وومنز ہیں, ڈائبیٹکس کا اس میں کوئی ڈائبیٹکس کمپلیکیشن کا تو یہ جتنے ایسے لوگ ہیں جو اولڈ ایج پلس دس تھنگ ہو, یا پھر اگر ینگ ایج میں بھی یہ والا کمپوننٹ شامل ہو تو اس کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر ڈیلے پیشنٹ مستند معالج کے پاس جائے تو اس میں شاک سنڈروم میں چلا جاتا ہے. انڈرسٹوڈ. ابھی ہم بہت زیادہ ٹیکنیکل, کیونکہ آئی وانٹ ٹو کیپ دا پروگرام ویری سمپل, لیکن آپ نے جو ضروری باتیں وہ بتا دی ہیں. ڈاکٹر خان مجھے بتائیں کہ جو ڈینگی ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان میں یا کراچی میں, سندھ میں, پاکستان میں یہ پہلی دفعہ کب ڈیٹیکٹ ہوا؟ جو پہلی مرتبہ پاکستان میں تو 1985 میں آیا تھا, 85 میں, اور کراچی میں 94-95 کے قریب. تو 85 میں جب یہ پہلی دفعہ آیا تھا تو یہ کس صوبے میں آیا تھا؟ یہ پنجاب میں آیا تھا. پنجاب میں پہلی دفعہ آیا تھا. اچھا, جس علاقے میں یہ آیا تھا کیا وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ اس میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے یا پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے, یا یہ باہر سے آیا تھا؟ نہیں, اس کا وسوخ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, مگر یہ ٹریولنگ میں زیادہ شفٹ ہوتا ہے. اس کے جو ایگ ہیں وہ کئی برس تک بغیر پانی کے بھی رہ سکتا ہے. رائٹ. تو میں بھی ٹریولنگ کے ذریعے وہاں آیا ہو اور پھر وہاں اتنے فرٹائل ہوا ہو. تو پاکستان میں یہ 1985 میں آیا تھا, تو جن ملک سے یہ آیا ہوگا وہ کون سے پاسبل ملک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈینگی وائرس جو ہے ٹراپیکل ملکوں کی ایک بیماری ہے. تو ٹراپیکل ہو گیا سری لنکا, جاپان, اور اس طرح کے جو تھائی لینڈ, ایسے ملک ہیں جہاں بارش بہت ہوتی ہے, ملیشیا, سنگاپور, ان ملکوں میں سے یہ آیا ہوگا پاکستان میں. تو ڈاکٹر صاحب پاکستان تو کہیں سے ٹراپیکل نہیں ہے, تو اگر یہ آ گیا تو پھر یہ یہاں بچا کیسے؟ یہاں جو ہمارا کلچر, جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کے لیے پھر بھی ہیلدی ہو جاتا ہے. مگر اگست سے لے کے ہمارا نومبر تک کا یہ میکسیمم پیریڈ, اس کے اندر یہ فرٹائل ہوتا ہے. اس پیریڈ کے اندر جو ایگ میں نے بتایا نا کہ یہ بغیر پانی کے بھی رہ جاتا ہے, فرٹائل ہوتے ہیں. کس طرح کی جگہوں پہ یہ رہ جاتا ہے اگر بغیر پانی کے رہتا ہے؟ یہ ڈرائی پلیس پہ بھی یہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد یہ پانی میں گیا ہے کہیں, تو یہ مٹی میں بھی ہو سکتا ہے؟ مٹی میں بھی رہ سکتا ہے. مٹی میں عام جو آپ کے گھر کے چاروں طرف مٹی ہے, اگر پانی سوکھ گیا بارش کے بعد اور اس میں کہیں سے ایگ تھا تو وہ اس مٹی میں بس جائے گا, اور جب بارش ہوگی دوبارہ اور پانی کھڑا ہوگا تو وہ ایگ کو لے کے اٹھے گا. تو یہ تو بہت عام ہے, کل ہی کراچی میں بارش ہوئی اور ہم نے یہی دیکھا. ڈاکٹر شکیل مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ 94 میں پہلی دفعہ کراچی میں آیا, تو کراچی میں یہ پرابلم کب بنا؟ کراچی میں تو یہ پرابلم بنا 2006 میں. اس سے پہلے اٹ واز ناٹ اے پرابلم. اٹ واز ناٹ اے پرابلم. اور بلکہ جب کراچی میں یہ آیا تھا, بلکہ میں اس طرح ہوں کہ 94 اور 95 میں جب یہ پیشنٹ جو ڈیٹیکٹ ہوئے تھے وہ اوران میں, بلوچستان میں اور لسبیلا میں. اگین یہ سندھ سے قریب ہیں لیکن ہیں بلوچستان کا حصہ. یہ بلوچستان کا حصہ تھا. یہاں پیشنٹ 94-95 میں ڈیٹیکٹ ہوئے تھے. رائٹ. اور پھر وہ آئے ہوں گے کراچی. جی پھر ایک بہت بڑا گیپ رہا. پھر 2005 میں جو ہے 5 اور 6 کے درمیان کافی زیادہ کیسز, اباؤٹ 5000 کیسز رپورٹڈ ان دی فرسٹ ایئر اٹسیلف. آل آف ا سڈن 5000 کیسز. اس وقت کئی پرابلمس تھیں. اس وقت ایک پرابلم یہ بھی تھی کہ لوگوں کو ڈائگنوسس کی پرابلم تھی, کٹس نہیں ہوں گی, سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کیوں ہو رہا ہے, ایکسپینسو ٹیسٹ کرتے تھے. مگر اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کے انیشیٹو اینڈ سپورٹ آف فیڈرل گورنمنٹ آلسو ملا کر کے ابھی جو آپ کو اتنے سستے میں ہو جاتی ہیں ٹیسٹ, اس زمانے میں اتنے سستے میں نہیں. تو ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کے انیشیٹو کی آپ نے بات کی, ہمارے ہاں ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. میں تو نہیں کرتا کیونکہ اوبیسلی آئی انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو آپ نے بولا 95-96 کے اندر جب یہ آیا تھا 94-95 میں, تو اس وقت گورنمنٹ نے انیشیٹو لے لیا تھا, تب جا کے کچھ کٹس اور یہ چیزیں اویلیبل ہوئیں, سستے دام پہ اویلیبل ہوئیں, لوگوں کو کچھ پتا چلا اس کے بارے میں, تو گورنمنٹ نیو کہ یہ پرابلم آ گئی ہے. دس واز وہ ایک ریسرچ ورک تھا کہ ریسرچ ورکس کے تھرو پتا چل رہا تھا کہ بھائی یہ بھی پرابلم ہیں. مگر اس کے بعد ایک گیپ آیا نا, اور پھر 2006 میں یہ بہت, تو 12 سال کا 10 سال کا گیپ آ گیا. کوئی ٹیسٹ, کوئی رپورٹ کہیں کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل یا گورنمنٹ ہاسپٹل سے نہیں. 1 سال ہوا, اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا 10-12 سال. جی. اوکے ڈاکٹر مظفر یہ بتائیں کہ ہم آج کل سنتے ہیں ٹی وی پہ, اور اکثر لوگ مجھے بھی آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حکومت تو فیومیگیشن ہی نہیں کرا رہی, ہمیں تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا فیومیگیشن. تو آپ ذرا بتائیں گے کہ جی فیومیگیشن ہو رہی ہے, اور اس کا اگر ہو رہی ہے تو کتنے بجے ہو رہی ہے اور کہاں ہو رہی ہے, تاکہ یہ بھی سوال آ جائے سامنے. فیومیگیشن تو بالکل ہو رہی ہے. اوکے. چلیے ہوتی ہے ایسے ٹائم پہ کہ جو زیادہ تر ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں,
हमारा फजर का टाइम है। ओके। जिस वक्त सनराइज होता है उसके फौरन बाद हम ये स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो मैक्सिमम टाइम हमारा तकरीबन आधा से पौन घंटा या 50 मिनट तक हमारी ये गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये वो वक्त है जिसमें आप अलाइव मच्छर को मार रहे होते हैं या अंडे को? नहीं, अलाइव मच्छर। अलाइव फ्यूमिगेशन के अंदर जो है, जो एडल्ट हो गया है, आ गया है, जो उड़ने की सलाहियत रखता है, उसके लिए फ्यूमिगेशन है। राइट। और लार्विसीडल एक्टिविटीज हमारी एक अलग चल रही है, जिसके अंदर हम इसको एग से जब लार्वा बनता है उस वक्त हम इसे किल करते हैं। ये मुख्तलिफ पॉन्ड्स में पानी जहाँ स्टोर हुआ है, बाहर क्लीन वाटर है, तो उसमें हम जो है लार्विसीडल एक्टिविटीज करते हैं। तो ये जरा सा, क्योंकि पब्लिक तो इतनी टेक्निकल नहीं है, तो आपने कहा जो मच्छर अलाइव है, जो उड़ रहा है, उसको आप फजर के टाइम पे मारते हैं? फजर और मगरिब, ये दो टाइम। तो मगरिब के टाइम पे तो लोग जाग ही रहे होते हैं हमारे, तो फजर तक जागते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मगरिब के टाइम पे लोग हैं, तो व्हाई इज देयर अ कंप्लेन? मतलब आप तक भी ये आई होगी कि जी हमें फ्यूमिगेशन ही नजर आ रही है, ऐसा क्यों लोग सोचते हैं? नहीं, ये तो गलत सोच, क्लियर करें ना। ये तो उनकी गलत सोच है। हमारी अच्छी खासी गाड़ियाँ जो है वो सिटी में रन करती हैं। तो अगर हम कहें कि 18 टाउन है, कराची के ही थे, अब तो नहीं रहे, तो ये हर जगह कवर्ड है? अब ये भी हमारे पास टाउन है, सारा टाउन के हिसाब से ही हम गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहाँ के THOs के हैंड ओवर करते हैं जी, और वो उनको फ्यूमिगेट कराते हैं। तो पूरे कराची में आप फ्यूमिगेशन कर रहे हैं जी? सिंध में कर रहे हैं और शहरों में? हमारा सिंध कराची तक ताल्लुक है, कराची में हम कर रहे हैं। आपका ताल्लुक कराची से, बिल्कुल। लेकिन आपकी कोऑर्डिनेशन अपने कुलीग से हैदराबाद में, सक्खर में बातचीत होती रहती होगी? वहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जी जो मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट आता है जी, उनसे दवाई प्रोक्योर करके पूरे सिंध में दिए, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके। और उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसमें इन्वॉल्व भी उन्होंने DCs वगैरह को किया है। ओके। ताकि कराएगा तो जो DHO है उस एरिया का, DHO का मतलब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, उसके अंदर टीम्स हैं, उसको मॉनिटरिंग कुछ DCs भी करते हैं। ओके। ताकि ये चीज़ें, ये आज नहीं, ये तकरीबन 2 महीने पहले से शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ जो है, देखिए एक तो ये जो डेंगू है बेसिकली ये अर्बन पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, ये शहरों में ज्यादा है जी, शहरों में। लेकिन लसबेला तो शहर नहीं था जहाँ ये शुरू हुआ। उस वक्त केसेस तो डिटेक्ट हो गए थे रिसर्च वर्क्स के, ठीक है, मगर वहाँ आप इतने नहीं। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे आपको कट करना होगा क्योंकि डिस्कशन इंटरेस्टिंग भी होती जाती है, लेकिन ब्रेक लेना होता है, तो आई हैव टू टेक अ ब्रेक। और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो मेरा आपसे ही सवाल होगा, और वो ये होगा कि क्या डेंगू का मच्छर अगर अस्पताल में एक मरीज को काटे तो क्या वो उस बीमारी को उस मरीज से उठा के किसी और हेल्दी मरीज तक ले जा सकता है? ये मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।